اور میں پہلی ٹیم کی طرف آؤں گا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا عاصم. ثنا عاصم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. منزہ ندیم. مائک کو چہرے کے قریب کر کے اونچی آواز میں آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے؟ کانفیڈنس کے ساتھ, کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. ابوبکر آپ یہاں آ جائیے بیٹا, کوئی پریشانی گھبراہٹ کی ضرورت آپ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال آپ کی طرف یہ آ رہا ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں, تیاری کر کے آئے ہیں؟ زبردست. تو بہت اچھی زبردست خوبصورت شخصیات رمضان میں رہی ہیں, تو ہم ان سے متعلق آپ سے سوالات کریں گے. تو پہلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے والوں کے لیے قرآن نے کیا سزا تجویز کی؟ دنیا پر ان پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. درست جواب. بہت اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا, تہمت لگائی تھی, کیونکہ دین نبی علیہ السلام بہت محنت تھی ایسی کہ عروج پر جا رہا تھا دین اسلام, اور دشمن بڑے خائف تھے, پریشان تھے, طرح طرح سے نبی علیہ السلام کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بہت سارے حربوں میں ظلم و ستم, تکلیف دینے کے حربوں میں ایک تکلیف دینے کا یہ حربہ اپنایا, کیونکہ نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ بھی ایک طریقہ نکالا کہ ہم کیسے تکلیف پہنچائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک تہمت لگائی. تو پھر اس تہمت کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں خود وضاحت کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان بھی فرمایا, اور پھر قرآن نے جو ہے ان لوگوں پر لعنت اور آخرت میں عذاب عظیم کہا. یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے کتنی تکالیف برداشت کی, کہ اتنے جو ہے وہ زحمتیں ہماری نبی کو دی گئیں, لیکن آپ علیہ السلام دین اسلام کی محنت اور صحیح میں لگے رہے, اور آج ہم تک یہ خوبصورت دین پہنچا ہے. بالکل درست جواب ہے, ان کے لیے کلیپنگ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کب ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں غزوہ بدر کی واپسی پر فرمایا, بعض غزوات کے بعد کے. درست جواب ہے, درست جواب. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی جگر گوشہ رسول, بطول, زہرا, طاہرہ, طیبہ. ہمارے لیے مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتے جو ہے وہ منہ میں بھی ایک مٹاس سی گھل جاتی ہے, اور دل میں بھی ایک جو ہے وہ پیار اور ادب احترام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے, اور نکاح فرمایا تھا علی رضی اللہ عنہ سے. بالکل درست جواب ہے بیٹا آپ کا, ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی رہے. تیسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 586. 586 درست جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں, سب کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں, نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں, اہل بیت میں سے ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, اور ہماری محبتوں کا سرچشمہ ہیں, عقیدتوں کا سرچشمہ ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے 586 کم و بیش احادیث روایت فرمائی ہیں, کہ نبی علیہ السلام کی باتیں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا, وہ 586 روایات ہیں. جواب بالکل درست ہے جی. بیٹا چوتھا سوال آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ کے تینوں جوابات درست ہو چکے ہیں, 10-10 نمبر ہم دے رہے ہیں پر کوشچن کے, تو 3 سوالات کے جوابات آپ کے درست. چوتھا سوال بڑی زبردست تیاری ہے ماشاءاللہ. آپ کے اسکول کا کیا نام تھا؟ خورشید ایکسکلوسیو مونٹسری. واہ بات ہے جی, ٹھیک ہے. چوتھا سوال بیٹا آپ سے ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے, تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی. جواب درست ہے. غزوہ بدر کا معرکہ مسلمانوں کے لیے ایک شاندار تحفہ تھا رب العزت کی طرف سے, مسلمانوں کی شان کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے, اور اپنے روب اور دبدبے کو قیامت تک قائم رکھنے کے لیے اللہ نے یہ غزوہ بدر کا معرکہ کروایا تھا. کہ اتنی سی تعداد کو 313 کی تعداد جب گئی اور ایک بڑے لشکر سے فتح حاصل کر کے آئی, تو اللہ نے دکھایا کہ جو میری اور میرے نبی کی مان کر چلتے ہیں تو ان کی دفاع کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے میں خود آتا ہوں. اور وہ کون تھے جن کی حفاظت اور دفاع کے لیے اللہ رب العزت خود آئے تھے؟ وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تھے. وہ اتنے قیمتی تھے کہ غزوہ بدر میں نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی, اللہ آپ ان کی حفاظت فرمائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے ان کی جگہ, ان کی طرف سے لڑنے کے لیے. تو یہ اس غزوہ بدر میں
جو ابو جہل کا سر جو ہے وہ لا کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کیا گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہ بہت تکلیف دیا کرتا تھا ابو جہل نبی علیہ السلام کو، تو صحابہ کو ہر اس چیز سے دشمنی تھی جو نبی علیہ السلام کی تکلیف کا باعث تھی، اور ہر اس چیز سے محبت تھی جو نبی علیہ السلام سے کے آرام اور سکون کا باعث تھی۔ تو جس طرح نبی علیہ السلام کی محبت کردہ چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے، اس طرح نبی علیہ السلام کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچی تھی ان سے شدت نفرت رکھا کرتے تھے۔ تو ابو جہل بہت تکلیف دیتا تھا، تو اس کا سر تن سے جدا کر کے نبی کے قدموں میں لا کر رکھا کہ یہ آپ کو تکلیف دیتا تھا تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ان کے بخشی۔ لیے بھرپور اچھی زبردست کلیپنگ ہونی چاہیے، بہت اچھی تیاری ہوئی خورشید ایکسکلوسیو ٹیم کی۔ بیٹا چوتھا سوال آپ سے ہے، 4 سوال ہو چکے ہیں، 5واں سوال آپ سے، چاروں جوابات بالکل درست ہیں، زبردست۔ 5واں سوال آپ سے آ رہا ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کو اپنے کس چچا بھائی کے پاس لے گئے؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل۔ اب یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا، یہ مہینہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اس میں بڑی زبردست شخصیات جو ہے، کسی کا یوم پیدائش اور کسی کا یوم شہادت، کسی کا یوم وفات، بڑے زبردست معرکے فتح مکہ اور غزوہ بدر اس مہینے میں ہوئے، تو یہ سارے تذکرے انشاءاللہ اس مہینے میں آئیں گے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ جن سے آپ علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، ادب تھا، احترام تھا، جنہوں نے سب سے زیادہ سپورٹ، پہلی سپورٹ نبی علیہ السلام کی جو تھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ تو یہ جوابات بیٹا آپ کے 5 جوابات بالکل درست ہیں اور 50 مارکس ہیں ان کے جی، کلیپنگ ان کے لیے زبردست۔ اب ججز کا امتحان ہے، 15 سیکنڈ کا ہم ریپڈ فائر کریں گے۔ یہ ریپڈ فائر ناظرین، اس میں بچوں سے جلدی سوالات پوچھوں گا اور بچے جلدی ان کے جوابات دیں گے، جو جتنے زیادہ صحیح جواب دیں گے ان کے اتنے زیادہ +5 ہوتے جائیں گے، اور اس میں نیگیٹو مارکنگ ہے، جو غلط جواب دیں گے ان کے -5 ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ صحیح جواب دینے پہ +5 اور غلط جواب دینے پہ -5 ہے۔ تو آپ نے غلط جواب نہیں دینا، اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو تو پاس کر دیجئے گا، پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے غلط جواب دیا تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ ٹائم مت ویسٹ کیجئے گا اور جو جواب نہ ہے اسے پاس کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ججز ریڈی ہوں گے، آپ ریڈی ہوں گے، اس کے بعد پھر میں ریڈی ہو جاؤں گا، تو پھر جو ہے ہم اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ مجھے آپ ریڈی ہیں جی ججز؟ ایک منٹ ایسے نہیں ہوگا سر، آپ بیل بجائیں گے تو میں سٹارٹ کروں گا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، سر آپ کو سٹارٹ کہیں گے اور سر آپ کو سٹاپ کہیں گے، آپ اس کو آپ بیل پر فوکس کیجئے، آپ بیل پر فوکس کیجئے، سر آپ 0 سے ٹائم سیٹ کیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ سٹارٹ کہیں، سر آپ بیل بجائیں گے، میں شروع کروں گا، بیل بند کروں گا، میں آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی سر؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا کیا نام تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ درست جواب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت کی بیٹی حضرت فاطمہ۔ درست۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کب وفات پائی؟ بچپن میں۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزاج مبارک کیسا تھا؟ خوش طبیعت تھا۔ درست۔ کس صورت؟ جواب دے بیٹے، 4 سوالات کے بالکل درست جوابات دیے ہیں انہوں نے، بھرپور تیاری خورشید ایکسکلوسیو مونٹیسری اسکول کے لیے، زبردست بیٹا، بہت اچھے، میری طرف سے بھی ایک مرتبہ ان کے لیے کلاتے ہیں، بہت اچھی تیاری کی۔